معزز ممبران اسمبلی، پنڈی اور اسلام آباد اور دیگر جگہوں سے آئے ہوئے بھائی بہن، بزرگ، مائیں، بیٹیاں، بیٹے، السلام علیکم۔ آپ سب کو نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی کہ لانگ مارچ آج تھا؟ جتنا بڑا جم غفیر آج یہاں موجود ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ آج لانگ مارچ آج ہے، اور یہ اگر پروٹیسٹ ریلی ہے اور یہ اگر احتجاج ہے تو کان کھول کے سن بھی لو اور آنکھیں کھول کے دیکھ بھی لو کہ جس دن عوام لانگ مارچ کے لیے یہاں پہنچے گی، یہاں کیا عالم ہوگا۔ دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آج ایک ایسی سڑک پر موجود ہیں جس کو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کہتے ہیں، یعنی کہ شاہراہ دستور، جس کی دونوں اطراف میں انصاف دینے والے ادارے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نہ آئین ہے نہ کوئی انصاف ہے۔ اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اور محترم چیف الیکشن کمشنر کو یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے، پاکستان کا آئینی ادارہ ہے اور پاکستان کی قوم کا ادارہ ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کو آئین نے آپ کی اور عوام کی رائے کا امین بنایا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کو پاکستان کی آئین کی سبز کتاب نے آپ کے ووٹ کی عزت کی ذمہ داری عطا کی ہے۔ اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو عوام کے ووٹ کی عزت کروانی تھی۔ بتاؤ، عوام کے ووٹ کی عزت کروائی اس ادارے نے؟ میں آج آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کی کہانی سناتی ہوں۔ جانتے ہو اس فراڈ کا نام کیا ہے؟ اس فراڈ کا نام ہے تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس۔ کیا نام ہے؟ اب میرے پیچھے بولنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سن رہے ہو اور آپ کو آواز آ رہی ہے، اور یہ کہ آپ کو اپنی بہن اور بیٹی کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2014 یعنی 2014 میں تقریباً 7 سال پہلے، 6.5 سال پہلے یہ کیس دائر ہوا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ اب تک نواز شریف کا کیس تو دنوں میں چلتا ہے اور دنوں میں ختم ہوتا ہے، اور دن میں 2 سماعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن 7 سال میں اس ادارے نے ابھی تک صرف 70 سماعتیں کی۔ کتنی سماعتیں؟ اور جانتے ہو یہ جو جعلی خان ہے، پاکستان پر جو عذاب مسلط کیا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جانتے ہو کہ عمران خان نے اس مقدمے کو ملتوی کرانے کی کتنی بار کوشش کی؟ 30 بار۔ کتنی بار؟ کون کہتا تھا کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو؟ کون کہتا تھا؟ تو
पीडीएम और अवाम आपसे पूछती है कि अगर चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमे को रुकवाने की कोशिश क्यों की? और जानते हो इस ताबेदार खान ने 6 मरतबा हाई कोर्ट में दरखास्तें दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। 6 दरखास्तें दी। कितनी दरखास्तें दी? और जानते हो कि एक कमेटी बनाई ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई जिसको कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी, जिसको कहते हैं तहकीकाती कमेटी, जिसका काम था तहकीकात करके उसकी तफसीलात अवाम के सामने रखना। लेकिन जब तहकीकात शुरू हुई तो ऐसी जराइम की ऐसी लंबी दास्तान सामने आई कि क्योंकि ऊपर से हुक्म था तो तहकीकाती कमेटी को, स्क्रूटनी कमेटी को कहा गया कि इनके ऊपर हाथ हौला रखो, और वो स्क्रूटनी कमेटी फिर इमरान खान की और ईसीपी की ताबेदार बन गई। जानते हो कितने साल हो गए? 3 साल हो गए स्क्रूटनी कमेटी अभी तक इसकी तहकीकात ही करती जा रही। कितने साल हो गए? हालांकि इतने वाज़े और होश उड़ा देने वाले हकायक हैं जिनका फैसला 3 साल तो क्या 3 दिन में हो सकता है, लेकिन 3 साल से ये सांप बनकर उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और जानते हो कि 80 समाअतों के दौरान इमरान खान ने कम से कम 24 मरतबा कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की। कितनी मरतबा? और 4 दरखास्तें दी कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए। कितनी दरखास्तें दी? और अगर इतना ही आपका दामन साफ था तो क्यों दरखास्तें दी कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए? इसका मतलब है चोरी तो हुई है, और ना सिर्फ चोरी हुई है बल्कि बहुत बड़ी चोरी हुई है। लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। देखो बयान बदलना तो इनका रोज का काम है, इसीलिए इनको यू टर्न खान कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्होंने यहाँ सिर्फ बयानात नहीं बदले, इन्होंने 8 वकील बदले, लेकिन 8 कितने वकील बदले? लेकिन 8 वकला को बदलने के बाद भी चोरी नहीं छुपी। बोलो, चोरी नहीं छुपी। और जानते हो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि एक और कौमी इदारा है, उसने इमरान खान के 23 खुफिया बैंक अकाउंट पकड़े। कितने बैंक अकाउंट्स पकड़े? जो बैंक अकाउंट्स इसने ईसीपी से और पाकिस्तान की आवाम से छुपा कर रखे थे, वो 23 बैंक अकाउंट्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने पकड़ लिए इसके। और ये 23 बैंक अकाउंट्स इस इमरान खान के दस्तखतों के साथ ऑपरेट हो रहे थे। ये नहीं कि इनको पता नहीं था, जानबूझ के पाकिस्तान की आवाम से और ईसीपी से अपना जुर्म छुपाया इन्होंने। और स्क्रूटनी कमेटी खुद ये एतराफ करती है कि ये हकायक हम आपको फराहम नहीं कर सकते क्योंकि इमरान खान ने मना किया है। मेरे भाइयों, अब पता चला कि चोर 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 की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। क्या आप ये जानते हो? एक और जुर्म सुन लो। जानते हो ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया,
پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے آیا. یہ کیسے آیا جانتے ہو؟ کس کے ذریعے آیا؟ ہنڈی کے ذریعے. ہنڈی کے ذریعے. کس کے ذریعے آیا؟ جانتے ہو نا ہنڈی کے ذریعے کون سا پیسہ لایا جاتا ہے؟ جانتے ہو نا؟ اب پتا چلا کہ یہ کنٹینر پر چڑھ کر دھرنے میں کیوں عوام کو ترغیب دیتا تھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ. کیونکہ یہ خود ہنڈی کے ذریعے یہ چوری اور پتہ نہیں خفیہ کا پیسہ کہاں کہاں سے منگوا رہا تھا. اور میرے بھائیوں بہنوں یہ بتاؤ کیا جانتے ہو کن 2 ملکوں سے اس کو فنڈنگ ہوئی؟ جانتے ہو؟ 2 ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فنڈ آئے. ایک ہے انڈیا بھارت کیا اور دوسرا ہے اسرائیل. وہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے اوپر مظالم پر مظالم ڈھا رہا ہے. اسرائیلی عمران خان کو پیسہ دے رہے تھے. اب جانتے ہو کہ یہ پیسہ خفیہ اکاؤنٹس میں کیوں آیا؟ اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ پیسہ ہنڈی کے ذریعے بھی آیا اور عمران خان کے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹس میں آیا. کن کے اکاؤنٹس میں آیا؟ اور اس کو فنڈنگ انڈیا سے جانتے ہو کس نے کی؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان نے، جس کا نام دوسانجھ ہے. دوسانجھ یہ لکھا ہے میرے پاس یہ نام. اس کا نام ہے اندرجیت دوسانجھ. بھارتیہ جنتا پارٹی کا وہ ممبر ہے. اس نے اس کو فورن فنڈنگ میں پیسہ دیا. اور جس اسرائیلی نے اس کو پیسہ دیا اس کا نام ہے بیری سی شپس. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی بے تحاشا کمپنیوں اور لوگوں نے اس کو پیسہ دیا. اور اب دیکھو جب آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں سے فنڈ لو گے تو پھر مودی کی جیتنے کی دعائیں کیوں نہیں مانگی جائیں گی؟ پھر کشمیر کیوں مودی کی جھولی میں نہیں پھینکا جائے گا؟ بھئی جن سے آپ پیسے لیتے ہو ان کا کام بھی تو کرنا پڑتا ہے نا. پھر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ اور پھر میرے بھائیوں دھیان سے یہ بات سننا. اور جب کہتا ہے نا کہ پی ڈی ایم سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، پی ڈی ایم سے اتنا فرق پڑا ہے کہ جو 7 سال سے کیس دبا کر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کھولنا پڑ گیا ہے. اور جانتے ہو جب پی ڈی ایم نے اور عوام کے دباؤ میں جواب دینا پڑا تو اس نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ سب میرے ایجنٹس نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، سب میرے ایجنٹس نے کیا ہے. واہ 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 واہ، تالیاں بجاؤ تالیاں. یا تو وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے یا وہ میرے بھائیوں پی ڈی ایم کو اور پاکستان کی عوام کو بے وقوف سمجھتا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ جب پیسے دھڑا دھڑ آ رہے تھے اور ان پیسوں کو تم ایک منتخب حکومت اور ایک منتخب عوامی وزیر اعظم جس کا نام ہے محمد نواز شریف، جب تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے اور دھرنوں پر خرچ کر رہے تھے، اس وقت تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ ایجنٹس کے پاس سے آیا یا کہاں آیا ہے؟ پیسہ آتے وقت نہیں پتا تھا کہ ایجنٹس کے تھرو آیا ہے. جب جواب دینا پڑا تو ایجنٹس یاد آ گئے. اور 7 سال بعد یاد آیا جب عوام نے جواب مانگا، جب دباؤ پڑا تو 7 سال بعد یاد آیا کہ پیسے تو میرے ایجنٹس کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے. بولو ذرا ایک دفعہ بولو، واہ واہ واہ. ویری گڈ.
दस्तखत करने का पता था भाइयों, सुनना, दस्तखत करने का पता था, पैसा वसूल करने का पता था, पानी की तरह पैसा साजिशों में इस्तेमाल करने का पता था, मुंतखब हुकूमत को गिराने में पैसा इस्तेमाल करने का पता था, मगर ये पता नहीं था कि करोड़ों और अरबों और खरबों जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह मेरे भाइयों, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये कहता है कि मुझे हुकूमत में आने की मेरी तैयारी नहीं थी। भाई, हुकूमत में आने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तुम्हें काम करना नहीं आता था, लेकिन अवाम की जेबों पर डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अवाम की खिदमत करने की तैयारी नहीं थी, लेकिन अवाम को लूटने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। महंगाई को आसमान पर पहुंचाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। आटा, चीनी, गंदम और दवाइयों पर डाके डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अगर ये सब तुम्हारे एजेंट्स ने किया है, इस्लामाबाद और पिंडी के भाइयों और बहनों, अगर ये सब तुम्हारे एजेंट्स ने किया है, तो जरा ये भी बता दो ईसीपी के सामने कि 2018 के इलेक्शंस में तुम्हारे बैलेट बॉक्सेस में वोट किस एजेंट ने डाले थे। जरा ये भी पाकिस्तान के अवाम को बता दो कि अगर पैसा देने वाले एजेंट्स थे तो तुम्हें इक्तदार में लाने वाले एजेंट्स कौन थे। और ये भी बता दो कि साकिब निसार से तुम्हें जाली साकिब और अमीन, सादिक और अमीन नहीं, साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने वाले एजेंट्स कौन थे। और अब ये भी बता दो, यहां मीडिया की वैन्स मौजूद हैं, ये भी बता दो कि तुम्हारे लिए मीडिया को मैनेज करने वाले, मीडिया को दबाव में लाकर अपनी मर्जी की खबरें चलवाने वाले एजेंट्स कौन है। पूछो मेरे भाई, कौन है वो एजेंट्स। और ये भी बता दो कि तुम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तबाही के जिम्मेदार हो, तुम पाकिस्तान के बड़े बड़े जराइम के जिम्मेदार हो। तो जरा ये भी बता दो, तुम्हारे हर जुर्म और हर गलती पर पर्दा डालने वाले एजेंट्स कौन हैं? कौन है? आवाज नहीं आ रही, कौन है? काश सुन तो रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि ये आवाज पहुंच जाएगी कि लोग जानते हैं कि तुम्हें 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत करने वाले एजेंट्स कौन हैं। देख लो, जहां जहां आवाज जा रही है, देख लो, लोग नहीं डर रहे। पाकिस्तान बदल रहा है। तुम जितना भी जोर आजमा लो, तुम जितना भी अपनी ताकत आजमा लो, तुम पाकिस्तान के अवाम से नहीं जीत सकते। बताओ कि पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के लिए खड़ी हो गई है या नहीं खड़ी हो गई? हाथ उठा के बता दो मुझे। और अब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। मेरे साथ ये सवाल पूछोगे ना? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल पूछना चाहती हूं कि क्यों 2018 के इलेक्शन में जब आपके हाथ पांव बांधकर आरटीएस को बंद किया गया, आप क्यों खामोश रहे? पूछो, आप क्यों खामोश रहे?
جب آپ کے ادارے میں ای سی پی کی بات کر رہی ہوں, ابھی باقی اداروں کی بات نہیں کر رہی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے ادارے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یرغمال بنا کر ایک نااہل اور تاریخ کے سب سے بڑے نالائق شخص کو سلیکٹ کر کے, کیا کر کے, عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر, جب وہ ایک تاریخ کے سب سے زیادہ نالائق اور نااہل شخص کو 22 کروڑ عوام کی قسمت کا مالک بنا دیا گیا, تو آپ کیوں نہیں بولے؟ ای سی پی مجھے بتائیں, آپ کیوں نہیں بولے؟ بولو. آج آپ کے ادارے کی ناکامی اور خاموشی کی سزا میرے 22 کروڑ عوام بھگت رہے. بولو, بھگت رہے ہو نا؟ آج جب پیٹرول بمب, جس کو اردو میں پیٹرول بمب کہتے ہیں, وہ آج جب عوام کے سروں پر گرتا ہے تو ای سی پی والوں سن لو, یہ عوام تمہیں بھی اس میں شریک جرم ٹھہراتی ہے. ٹھہراتے ہو؟ آج جب ہر روز کمر توڑ مہنگائی ہوتی ہے, میں جانتی ہوں آپ کے گھروں میں مہنگائی کا ڈیرا ہے, میں جانتی ہوں. آج جب روز عوام کے اوپر مہنگائی کا طوفان آتا ہے, تو مہنگی بجلی, مہنگی گیس, مہنگا آٹا, مہنگی روٹی, مہنگی چینی, مہنگا صابن, مہنگا کھانے پینے کا کوکنگ آئل جس کو کہتے ہیں, کس کس چیز کا میں نام لوں. آج جب ان چیزوں کی قیمتیں روز عوام کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے, تو عوام آپ کو بھی ای سی پی اس جرم میں شریک جرم ٹھہراتے ہو. بولو, میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ آج جب ادویات کی, دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں نا, آج جب ادویات کی قیمتیں غریب مریضوں کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں, تو ای سی پی کو لوگ شریک جرم ٹھہراتے ہیں. آج جب میرے ینگ بچے, نوجوان لڑکیاں, نوجوان لڑکے آج جب بے روزگار ہوتے ہیں, تو یاد رکھو ای سی پی عوام تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتی ہے. آج جب کیا اساتذہ, کیا حکومت کے ملازم, کیا بیوروکریسی, کیا لیڈی ہیلتھ ورکرز, کیا پاکستان سٹیل مل کے ملازمین, آج ہر کوئی سڑکوں پر احتجاج کر رہا ہے, تو یاد رکھو ای سی پی عوام تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتی ہے. آج جب گردشی قرضہ 3000 ارب کی بلند سطح پر چلا جاتا ہے, لیکن عوام کو تب بھی بجلی نہیں مل رہی, تو یاد رکھو ای سی پی لوگ آپ کو بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں. اور آج جب اچانک پورے ملک کے اندر, پورے پاکستان کے اندر, چاروں صوبوں کے اندر بجلی بند ہو جاتی ہے, اچانک پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے, تو یاد رکھنا ای سی پی اس نااہلی اور نالائکی میں لوگ آپ کو بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں. اور آج جب براڈ شیٹ سکینڈل جس کو پاکستان کی عوام فراڈ شیٹ سکینڈل کو کہتے ہیں, آج جب اس میں یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ تم نے 22 کروڑ عوام کے خون پسینے کی کمائی چپ چاپ راتوں رات اسمگل کروا دی پاکستانی ہائی کمیشن میں, اور وہ جعلی فارم اس کو لے اڑی, وہ تم نے بھیجی ہی اس لیے تھی کہ کیونکہ تمہیں پتا تھا وہ ضبط ہو جائے گی. اور وہاں تک نہیں بات, دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں, عمران خان اور اس کی حکومت, یہ اس میں سے بھی کمیشن مانگ رہے تھے, اور آج جب تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل براڈ شیٹ, جس کا نام فراڈ شیٹ ہے, وہ سامنے آتا ہے,
اور عوام کے خون پسینے کی کمائی ان کی کمیشنز میں جاتی ہے تو یاد رکھو ای سی پی، لوگ تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ اور آج ملیشیا میں، میرے بھائیوں بات سنو، آج ملیشیا کے اندر جب لیز پہ نہ ہونے کی وجہ سے 170 پاکستانی مسافروں کو جہاز سے اتار لیا جاتا ہے تو اس شرمندگی اور اس نالائکی اور نااہلی میں بھی لوگ ای سی پی کو شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ اور آج جب ہزارہ برادری کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کے گلے کٹتے ہیں، میں گئی تھی وہاں پر ان کو گلے لگانے کے لیے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ان کی درد کی داستان سنتے ہوئے۔ اور آج جب وہ اس جعلی وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہماری لاشیں پڑی ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اور جب آج پاکستانیوں کے ساتھ اور ہزارہ برادری کے ساتھ یہ توہین آمیز سلوک ہوتا ہے کہ یہ کوئٹہ جاتا بھی ہے تو وہاں پر ایک یونیورسٹی میں بیٹھ کر جو متاثرین ہیں، جن کے بھائی بیٹے اور خاون شہید ہو گئے، ان کو کہتا ہے میرے پاس چل کر آؤ، میں نے تم سے تعزیت کرنی ہے۔ تو آج اس قسم کی جو تضحیک پاکستان کے عوام کی آج ہو رہی ہے، ای سی پی سن لو کہ پاکستان کی عوام تمہیں بھی اس جرم میں شریک سمجھتی ہے۔ اور ای سی پی جواب دو، ای سی پی جواب دو، بولو ای سی پی جواب دو کہ پاکستان کے ساتھ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم جو سلیکٹڈ اور سلیکٹرز نے کیا تھا، آپ بتاؤ کہ آپ اتنے بڑے جرم میں حصے دار کیوں بنے؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ اور یاد رکھنا، اداروں پر وہ شخص حملہ کرتا ہے جو اداروں کو یرغمال بنا کر زبردستی ان سے ناانصافی پر مبنی فیصلے لیتا ہے، کیونکہ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا، جو پیچھے سے کام کرتے ہیں، یہ سامنے نہیں آتے، سامنے ہوتے ہیں ای سی پی جیسے ادارے، اور عوام کی انگلیاں پھر ان اداروں کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہ لوگ پیچھے چھپے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جواب تو ای سی پی کو دینا پڑے گا۔ اور اس کا جواب ایک ہی ہے، آخر میں بس ایک بات، کیونکہ ایک منٹ، آخر میں ایک ہی بات، کیونکہ عمران خان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، تو جب جرم کا اعتراف کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد صرف سزا ہوتی ہے۔ تو پاکستان زندہ باد، پی ڈی ایم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور پی ڈی ایم کی رہنما مریم نواز شریف الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم